السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قربانی کے ایام بہت ہی قریب ہیں۔ عید الاضحیٰ، عید قرباں عن قریب آنے والی ہے۔ اللہ کرے یہ خوشی ہم سب کو جلد نصیب ہو اور یہ خوشیوں سے بھرا ہوا دن جلد ہمارے درمیان میں ہو۔ عید کے ایام چونکہ قریب ہیں، اس لیے بعض احباب یہ سوال کر رہے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ قربانی اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ قربانی اللہ کو محبوب ہے۔ قربانی ایک سنت ابراہیمی ہے۔ قربانی وہ عمل ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ قربانی وہ عمل ہے جس کو ہم سب کی اماں جان اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی کیا۔ تو قربانی وہ عمل ہے جو قربانی کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ قربانی کی فضیلت میں تو یوں تو بہت ساری حدیث ہیں، لیکن یہاں پر صرف ایک حدیث پیش کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب کی اماں جان فرماتی ہیں کہ پیارے آقا جناب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں، قربانی کے ایام میں اولاد آدم کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ یعنی قربانی کے دنوں میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ترین اعمال میں سے کوئی عمل ہے تو وہ قربانی کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ قربانی کا جانور کل قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ حاضر ہوگا۔ اور فرمایا آقا مدنی نے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے رب تعالیٰ کے حضور، رب تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال قربانی ایک بہت ہی اونچا عمل ہے، لیکن اس کے برخلاف جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص وسعت رکھتا ہو اور حیثیت رکھتا ہو، اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو، صاحب حیثیت ہو، اور اس حیثیت کے باوجود وہ شخص قربانی نہ کرے، تو فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا شخص جو وسعت رکھتا ہے، صاحب حیثیت ہے، قربانی کر سکتا ہے، اتنی مالیت اس کے پاس ہے، اگر وہ شخص قربانی نہیں کرتا تو وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب تک بھی نہ آئے۔ اب آپ اندازہ کریں آقا مدنی کیا فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو صاحب حیثیت قربانی کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، مال و دولت اس کے پاس ہے، مال و اسباب ہیں، لیکن قربانی نہیں کر رہا ہے، تو فرمایا آقا مدنی نے کہ وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب تک بھی نہ آئے۔ قربانی سنت ابراہیمی ہے اور اس ملت اسلامیہ کے وہ شعار ہے جس کو تمام امت مسلمہ قربانی کے ایام میں مناتی ہے، لیکن بعض وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و اسباب فراہم کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جن کے پاس خوب فراوانی ہے، صاحب حیثیت ہیں، اور اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے، تو ان کو اس بارے میں ان کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ آقا مدنی فرما رہے ہیں وہ عیدگاہ کے قریب تک بھی نہ آئے۔ اور عیدگاہ سے کس کو روکا جا سکتا ہے؟ عیدگاہ سے اس کو روکا جا سکتا ہے جو صاحب ایمان نہ ہو، کافر ہو۔ تو اس لیے یہ بہت غور کرنے کا مقام ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو مجموعی اعتبار سے ہم اس پر غور کریں کہ قربانی کے ہم اہل ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں، بشاشت قلبی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے کے ساتھ
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ قربانی کے فریضے کو انجام دے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے۔ عام طور پر ایسا دیکھا گیا ہے اور سنا گیا ہے اور مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ قربانی ہم پر واجب نہیں، کچھ مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر قربانی واجب نہیں، یا غیر شادی شدہ لڑکے جو اچھے خاصے انہوں نے بینک بیلنس بنایا ہوا ہے، ان کے پاس مال کی فراوانی ہے، دولت کی فراوانی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر قربانی واجب نہیں۔ تو دیکھیں قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی اس شخص پر واجب ہے جس کی ملکیت میں، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کے بقدر اس کے پاس مالیت ہو جو اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہو۔ ضرورت اصلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق انسان کی جان سے ہو، یعنی جن کے نہ ہونے سے انسان کی جان جا سکتی ہو، یا عزت اور آبرو پر کا اندیشہ ہو، عزت اور آبرو کے جانے کا اندیشہ ہو، جیسے کھانا پینا، کپڑا، رہائش کے مکانات، اہل پیشہ، اہل صنعت و حرفت کے اوزار، بڑی دیگیں اور ٹب وغیرہ، بڑے فرش، شامیانے، ٹینٹ وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کی ضرورت اصلیہ میں داخل ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں ضرورت اصلیہ میں ہیں، تو ضرورت اصلیہ سے زائد اس کے پاس اگر مال و دولت موجود ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی انسان کے پاس گھریلو اشیاء ہوں جو ضرورت سے زائد ہوں، مال تجارت ہو جو ضرورت سے زائد ہو، یا مکان ہے اس کے پاس، اپنے مکان سے علاوہ جو رہائش کا مکان ہے اس کے علاوہ دوسرا مکان ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، تو بہرحال جن کے پاس جو اتنی ملکیت کا مالک ہو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ یعنی چاندی کے بقدر اس کے پاس مالیت ہو، 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کے پاس ملکیت اور مالیت ہو، تو اس شخص پر قربانی شرعاً واجب ہے۔ ہاں یاد رکھیں قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں۔ اسی طرح قربانی بچے پر اور مجنون پر اگر اتنی ملکیت اور مالیت بھی ان کے پاس ہے تو ان پر یا ان کے ولی پر قربانی واجب نہیں، ضروری نہیں۔ اسی طرح قربانی کس پر واجب نہیں؟ قربانی مسافر پر واجب نہیں۔ جو شخص اپنے وطن اصلی سے، جس مقام پر کوئی انسان رہتا ہے، اس مقام سے قربانی کے ایام میں 48 میل کی مسافت دوری پر ہو تو اس شرعاً وہ شخص مسافر ہے، تو مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ تو اگر وہ صاحب حیثیت آدمی ہیں اور 10ویں 11ویں 12ویں ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے مقام پر آ جاتا ہے، یعنی مسافر سے مقیم ہو جاتا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے اور اس کو قربانی کرنی ہوگی، چونکہ اب وہ مسافر نہیں رہا، مقیم ہو گیا۔ اسی طرح قربانی کے بارے میں یہ بات خوب دیکھی اور سنی جاتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی پچھلے سال تو میں نے اپنی طرف سے کیا تھا، اس سے پہلے اپنے والد کی طرف سے کیا تھا، اس سے پہلے اپنی ماں کی طرف سے کیا تھا، اب کس کی طرف سے کروں؟ تو یہ ایک بڑی اہم اور عجیب بات ہے۔ یاد رکھیں قربانی ہر سال واجب ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ قربانی ہم پر زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے، دوبارہ واجب نہیں۔ حالانکہ صاحب حیثیت آدمی جو شریعت کی نگاہ میں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت موجود ہے تو اس پر قربانی ہر سال واجب ہے، اس کو قربانی کرنی ہوگی، اور نہ کرنے کی صورت میں وہ گناہگار ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنی طرف سے قربانی ادا کریں، اور پھر اگر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس مالیت الگ موجود ہے، اس کے پاس اپنا الگ بینک بیلنس موجود ہے، تو اس کو قربانی الگ سے کرنی ہوگی۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے قربانی کے مسائل۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ آئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کو صحیح سمجھنے کی اور مسائل کو جاننے کی پوری توفیق نصیب فرمائے، حق پر قائم و دائم فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.